قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب آپ مکہ پہنچنے لگتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مکہ والے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو روکیں گے۔ حضور صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ حضور ہم نے لڑنا نہیں ہے لیکن ہم نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ راستہ روک لیتے ہیں 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ۔ وہاں پر حضور صلاۃ خوف ادا فرماتے ہیں پہلی مرتبہ۔ حضور راستہ بدل لیتے ہیں، آپ عسفان سے حدیبیہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ راستہ بدلنے کی سلائیڈ ہم نے دیکھ لی تھی۔ جب حضور حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں جو کہ حرم سے باہر ہے، ابھی آپ حرم میں شامل نہیں ہوئے تو اس سے ابھی باہر ہی تھے آپ، تو حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضور نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے۔ پھر مشرکین کی طرف سے، مکہ کی طرف سے ایک سفیر آتا ہے، اللہ کے رسول اس سے کہتے ہیں کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، ہمیں عمرہ کرنے دیں۔ وہ سفیر جا کر واپس قریش کو کہتا ہے کہ وہ حضور لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ دوسرا شخص بھیجتے ہیں مکلس بن حفص، اس کو بھی حضور یہی کہتے ہیں۔ تیسرا شخص آتا ہے حلیس بن علقمہ، تو حضور فرماتے ہیں کہ اسے ہدی کے جانوروں سے بڑی محبت ہے، تم ہدی کے جانور اس کے سامنے کھڑے کر دو۔ وہ ہدی کے جانور دیکھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور جا کر بتاتا ہے کہ واقعی میں یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ پھر چوتھا جو سفیر آتا ہے وہ عروہ بن مسعود ہوتے ہیں، تو عروہ بن مسعود آتے ہیں، وہ بھی حضور سے بات کرتے ہیں اور پھر وہاں پر کچھ دن رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور سارے منظر کو دیکھتے ہیں اور واپس جا کر بتاتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن جو محبت اور جو تعظیم میں نے اصحاب محمد میں دیکھی، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی بادشاہ کے دربار میں نے اس کی زیارت نہیں کی، نہیں دیکھا میں نے۔ حضور بھی ایک سفیر بھیجتے ہیں مکہ میں، اور حضور کی اونٹنی ہوتی ہے تو وہ آپ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں سفارت کے لیے۔ پیچھے یہ خبر آتی ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول بیعت لیتے ہیں، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ درخت کے نیچے یہ بیعت لی جاتی ہے۔ بیعت کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے واپس نہیں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیں گے۔ حضور جب بیعت فرما رہے تھے، 1400 صحابہ کرام تھے، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے بھی آپ نے بیعت لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بیعت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وہ سارے کے سارے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم اس زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو۔ حضرت عثمان کے بارے میں لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید وہ طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمرہ نہیں کرے گا میرے بغیر۔ اور جب حضرت عثمان واپس آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ تم کیسے میرے بارے میں یہ سوچ سکتے ہو کہ میں حضور کے بغیر طواف کر لیتا؟ 1 سال بھی مجھے وہاں پر روکا جاتا تو میں وہاں پر رہ کر طواف نہ کرتا اگر میرے نبی طواف نہ کرتے۔ اب یہ 5ویں سفیر آتے ہیں، ان کا نام ہے سہیل بن عمر۔ سہیل بن عمر غزوہ بدر کے موقع پر قیدی بن گئے تھے، اور یہ خطیب آدمی تھے، تو لوگوں کو اپنی خطابت کی وجہ سے اسلام سے دور کرتے تھے، اسلام کے خلاف بولا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور اس کے دانت توڑ دیں، اس کے دانت توڑ دیں، اس کی جو خطابت ہے وہ متاثر ہوگی، یہ ہمارے دین اسلام کے خلاف اپنی خطابت کو استعمال نہیں کر پائے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، شاید کہ اسی وصف سے اسلام کو فائدہ ہو جائے۔ حضور نے دانت نہیں، یہ مسخ کرنا ہوتا ہے، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ سہیل بن عمر فتح مکہ پر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ آتے ہیں
تو حضور ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں سہیل آ رہا ہے، یہ لفظ سہل سے ہے، آسانی سے ہے، لقد سہول لکم من امرکم، اب تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ بھی یہی سوچ کر آئے تھے، ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ حضور نے صحابہ سے بیعت لے لی ہے اور اب صحابہ کرام واپس نہیں جائیں گے، حضرت عثمان کے لیے انہوں نے بیعت لے لی، تو یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، تو ہم کسی طریقے سے مذاکرات کر لیں۔ یہ آئے، حضور کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اور آپس میں مذاکرات کامیاب ہوئے، معاہدہ ہوا، صلح نامہ لکھنے کے لیے دونوں فریق تیار ہو گئے۔ گویا مشرکین مکہ نے مدینہ کی جو پاور ہے، اس کی ریاست ہے، اس کو تسلیم کر لیا۔ ریاست جو ہے وہ ریاست کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، باغیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے۔ گویا وہ تیار ہو گئے حضور کے ساتھ معاہدہ صلح طے کرنے پر۔ حضور نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا اور تحریر کے لیے آپ نے انتخاب کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور کے کوئی 60 کے قریب کاتبین ہیں، لسٹ علماء نے لکھی ہے، ان صحابہ کے نام بھی لکھے ہیں جو حضور کی زندگی میں کاتبین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کیا کرتے تھے، وہ لکھنے کا فن جانتے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھا گیا، تحریر کیا گیا، اس کو لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور نے فرمایا لکھو، حضور لکھواتے تھے، حضرت علی لکھتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جب خطوط لکھتے تھے، تحریر لکھتے تھے، تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ لکھا کرتے تھے۔ سہیل کہنے لگے اما الرحمن فواللہ ما ادری ما ہوا، رحمان کو ہم نہیں جانتے، اللہ کو ہم جانتے ہیں۔ یہ جو تم رحمان کی صفت اس کے ساتھ لگا رہے ہو، اس کو ہم نہیں جانتے۔ تم لکھو بسمک اللہم، بسمک اللہم، ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اسی طرح ہم لکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلمان کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اکتب بسمک اللہم۔ آپ نے ان کی بات مان لی کہ کوئی بات نہیں ہے، الرحمن الرحیم نہیں بھی ہے تو اللہ تو ہے، بسمک اللہم لکھ۔ حضرت علی نے بسمک اللہم لکھ دیا۔ آگے جب بات چلی تو حضور نے فرمایا من محمد رسول اللہ، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی طرف سے یہ قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ وہ کہنے لگے لا نقر بہا، سہیل بن عمر کہتے ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، فلو نعلم انک رسول اللہ، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو ہم آپ کو عمرے سے منع کیوں کرتے؟ ہم تو آپ کو مانتے ہیں انت محمد بن عبد اللہ، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، تو یہاں پر لکھیں محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ آپ کو ہم نے مدینہ کا حکمران تو تسلیم کر لیا ہے، ایک ریاست کا والی تو ہم نے آپ کو مان لیا ہے، لیکن رسول اللہ یہ ہم نہیں مانتے آپ کو۔ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ حضور فرمانے لگے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، وانا محمد بن عبد اللہ، اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ پھر آپ نے نا حضرت علی سے کہا امحو رسول اللہ، رسول اللہ، اے علی رسول اللہ کا جو لفظ ہے وہ کاٹ دو، ختم کر دو اس کو۔ حضرت علی کہنے لگے لا واللہ لا امحو کا ابدا، حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ کر بسمک اللہم تو میں نے لکھ دیا ہے، اب محمد رسول اللہ لکھ کر رسول اللہ کاٹ نہیں سکتا میں نے نہیں کاٹنا۔ حضرت علی بھی جو ہے وہ رک گئے وہاں پر، کہنے لگا حضور میں نے نہیں کاٹنا۔
حضور نے پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، آپ نے وہ پرچہ لیا معاہد نامہ لے کر، آپ نے کہا بتاؤ کہاں ہے رسول اللہ، کہاں لکھا ہوا ہے تم نے؟ تو انہوں نے بتایا یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا، اور پھر حضرت علی نے وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو محبت ہے، حضور کی جو تعظیم ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اب وہ جو شرائط طے ہو رہی ہیں، ان میں سب سے مین شرط، جو پہلی شرط ہے، وہ یہ تھی کہ فی الحال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، 3 دن تک آپ کو اجازت ہے، آپ مکہ میں رہ کر عمرہ کر سکتے ہیں، 3 دن آپ قیام کر سکتے ہیں۔ عمرہ تو ایک ہی وقت میں ہو جائے گا، لیکن 3 دن تک آپ مکہ میں قیام کر سکیں گے، لیکن فی الحال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اور وہ جب اگلے سال تم لوگ آؤ گے تو تم لوگ اسلحہ اپنے ساتھ لے کر آؤ گے، لیکن وہ چمڑے کے تھیلوں میں بند ہوگا، ننگی تلوار نہیں لے کر آنی، سامان میں رکھنا ہے، اسلحہ باہر نہیں رکھنا تم لوگوں نے۔ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اتنا تو مان لیا کہ اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ جائیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے اب یہ دفعات ہیں جو صلح نامہ کی لکھی گئی تھی۔ سب سے پہلی 10 سال تک جنگ بندی، 10 سنین، 10 سال تک لڑائی بند، مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک امن معاہدہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ پچھلے 6 سالوں سے مسلسل لڑائیاں چل رہی تھیں، 6 ہجری ہے یہ والا، مسلسل لڑائیاں چل رہی تھیں۔ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں۔ دوسری شرط، اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بغیر اپنے مالک کی اجازت کے، وارثوں کی اجازت کے بھاگ کر آ جائے، تو محمد جو ہیں وہ اس کو واپس کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسے اپنے مدینہ میں نہیں رکھیں گے، ہمیں لوٹا دیں گے، جس کا وہ بندہ ہوگا وہ اس کو لے جائیں گے۔ حضور نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ کہا جو آپ میں سے ہماری طرف کوئی بندہ آ جائے گا، ہم اسے واپس نہیں کریں گے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ کا بندہ ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا جو آپ کے ساتھ قبیلہ ملنا چاہے، آپ کا دوست بننا چاہے، آپ کا حلیف بننا چاہے، وہ آپ کا بن جائے، جو ہمارا حلیف بننا چاہے وہ ہمارا حلیف بن جائے۔ یہ جو حلیف ہونا ہے نا، یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ کسی بڑی پاور کے ساتھ چھوٹے قبیلے اٹیچ ہوتے ہیں، حلیف بنتے ہیں۔ کہا آپ کے ساتھ اگر کوئی ملنا چاہے، ابھی تک کوئی نہیں ملا تھا، اس معاہدے کے بعد لوگ ملنا شروع ہوئے تھے۔ اب آپ مدینہ مکہ کے برابر میں آ گیا تھا، ٹکر میں تھا، تو کچھ جو ہے وہ مکہ کے حلیف تھے، کچھ جو ہے وہ مدینہ کے حلیف تھے۔ یہ ساری شرائط طے ہوتی ہیں اس صلح میں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، 3 دن کے لیے آپ آئیں۔ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہے، 10 سال ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ آپ کا بندہ ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ آپ جسے مرضی اپنا حلیف بنا سکتے ہیں، ہم جسے مرضی اپنا حلیف بنا سکتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے وہ کہتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور پہلے فرما رہے تھے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، اور اگر یہ کسی شرائط پہ میرے ساتھ صلح کریں گے تو میں کر لوں گا۔ بظاہر اس میں مشرکین کا مفاد زیادہ نظر آتا ہے مسلمانوں کی نسبت، مسلمانوں کا مفاد کم نظر آتا ہے، لیکن آگے ہم اس پر بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے جب معاہدہ طے ہو رہا تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دفعات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے،
اور جا کر ان سے کہا آبا لیس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا اولسنا بالمسلمین، ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، وہ مشرک ہیں، پیارے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں۔ قال بلا، حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ مشرک ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے پھر اتنی ذلت کیوں، پھر اتنا نیچا پن کیوں؟ ہمیں واپس بھیجا جا رہا ہے، ہم عمرہ نہیں کر رہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہمارا مسلمان بندہ وہاں سے آئے گا ہم واپس کر دیں گے اس کو۔ اتنی ذلت کیوں ہم برداشت کر رہے ہیں جبکہ حق پر ہمیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الزم غرضہ حیث کان فانی اشہد انہ رسول اللہ، اے عمر جو حضور کر رہے ہیں نا ان کو چھوڑ دو، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خود سے فیصلہ نہیں کر رہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے وَأَنَا أَشْهَدُ، میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر سے بات نہ بنی، سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اولسنا بالمسلمین اولیسوا بالمشرکین، حضور ہم مسلمان ہیں یہ مشرک ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا پھر اتنی ذلت کیوں، ہم اپنے دین کو ان کے سامنے ہم جھک کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لن اخالف امرہ، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولن یضیعنی، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اب حضرت عمر پہلے ابوبکر کے پاس کبھی اللہ کے رسول، لیکن ابھی بھی تذبذب کا شکار ہیں، ابھی بھی جو ان کی اسلامی غیرت ہے، جو ان کی حمیت ہے، وہ ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضور یہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیا ہم یہ لکھ دیں کہ ہمارا بندہ مکہ سے کوئی اگر آئے گا مسلمان ہو کر تو ہم اس کو واپس چھوڑ دیں گے، واپس بھیج دیں گے، اور ہمارا بندہ کوئی جائے گا تو واپس نہیں کریں گے، حضور یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا، آپ نے فرمایا انہ من ذہب منا الیہم فابعدہ اللہ، جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا میرے صحابہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ جو مرتد ہو گیا، جو کافر ہو گیا، کافروں کے ساتھ مل گیا، وہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ فابعدہ اللہ، اللہ اسے برباد کرے، اللہ اسے اور دور کر دے، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ پھر فرمایا ومن جاءنا منہم، جو ہمارے پاس آئے گا ہم اسے نہیں رکھیں گے، سیجعل اللہ لہ فرجا ومخرجا، انشاءاللہ اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا، اللہ ان کے لیے کوئی اور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ صرف مدینہ میں رہنا تو نہیں ہے نا، اللہ کوئی اور راستے اللہ کے اور بھی کئی سارے راستے، حضور کو یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن تھا، اللہ کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ ابھی یہ معاہدہ طے ہو رہا تھا، تحریر نہیں ہوا، ڈیسائیڈ نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوئے کہ سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان تھے لیکن مکہ میں قید تھے، مقید تھے، ان کو موقع ملا، انہوں نے سوچا حضور حدیبیہ آئے ہوئے ہیں، مکہ کے بالکل قریب ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو قید سے کسی طریقے سے نکالا اور نکال کر حضور کی مجلس میں پہنچ گئے۔ اللہ کی کرنی دیکھیں، ابھی سہیل بن عمر اور حضور آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں، ابھی طے نہیں ہوا، ابو جندل آ گیا اور رو رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں حضور آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اچانک سے سہیل بن عمر کھڑا ہوا، کہا ہذا یا محمد اول ما اقاضیک علیہ ان تردہ الی، کہنے لگا بھی اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، پہلے ابو جندل کو واپس کرو۔ ابھی ہم کیا طے کر رہے ہیں؟ ہمارا بندہ اگر تمہارے پاس آئے گا تم واپس کرو گے، اسے واپس کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا لم نقض الکتاب بعد، ابھی تو ہم نے لکھا نہیں ہے، ابھی تو تحریر مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو مہر نہیں لگی ہے، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ فواللہ اذا لم اصالحک علی شیء ابدا،
وہ آگے سے کہتا ہے جب تک ابو جندل کو میرے حوالے نہیں کرو گے ہم معاہدہ آگے نہیں چلائیں گے، اسے واپس کرنا پڑے گا۔ حضور نے کہا فَعَجِزْهُ لِي، یار تم اس کو چھوڑ دو، میرے لیے اس کو چھوڑ دو، میری ضمانت پر اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں نے نہیں چھوڑنا، میرا بیٹا ہے، میں اسے تمہیں کیسے دے دوں؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا ابو جندل کو واپس کر دو۔ سہیل بن عمر اس نے پکڑا ابو جندل کو، اس کے ساتھ کوئی ایک دو اور بندے بھی ہوں گے، انہوں نے ابو جندل کو پکڑ لیا، بیڑیوں میں باندھ لیا۔ ابو جندل اب دیکھا کہ اللہ کے رسول تو مجھے نہیں بچا رہے، تو اونچی آواز میں نا کہنے لگے یا معشر المسلمین، اے مسلمان جماعت، اردُّ الی المشرکین، مجھے واپس مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہے۔ وقد جئت مسلمہ، جبکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر مجھے واپس بھیجا گیا قد عذب عذابا شدیدا فی اللہ، یہ مجھے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ شدید عذاب دیں گے، اور مجھے لگتا ہے یہ مجھے دین سے واپس پھیر دیں گے۔ تو ابو جندل نہ مسلمانوں کا مخاطب ہو گیا۔ اب مسلمان سارے بے بس ہیں، خاموش کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کو واپس لے جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے ابو جندل سے کہا یا ابا جندل اصبر واحتسب، اے ابو جندل صبر کر، صبر کر، بے شک اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا، بے شک اللہ تیرے لیے اور تیرے جیسے اور مسلمانوں کے لیے کوئی راہ نکالے گا، اللہ کوئی اور دروازہ کھول دے گا۔ انا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا، میں تیری قوم کے ساتھ صلح کر رہا ہوں، ہم ایک صلح پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مجھے عہد دے دیا ہے، میں نے ان کو عہد دے دیا ہے، وَإِنَّا لَن نَغْدِرَ بِهِمْ، اب ہم یہ عہد توڑ نہیں سکتے، تو صبر کر۔ یہاں پر علماء کرام نے لکھا کہ اسلام کے مفاد میں کسی ایک شخص کے مفاد کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جب بڑا مفاد ہو، جب بڑے فیصلے کرنے ہوں، جب آپ اسلام کے لیول پر کام کر رہے ہیں اور درمیان میں ایک شخص آ گیا ہے، تو اس ایک شخص کے مفاد کو چھوڑا جا سکتا ہے، اسلام کے مفاد کو آگے رکھا جائے گا۔ چاہے جائے کہ انسان اپنا کوئی مفاد آگے رکھے کہ میرا یہ مفاد نہیں، پھر اسلام کا مفاد دیکھا جائے گا، پھر دین شریعت کا مفاد دیکھا جائے گا، اس سے کیا فائدے حاصل ہوئے وہ ہم آگے بات کریں گے۔ حضور کی نظر صلح حدیبیہ پر ہے۔ ایک بندہ اگر واپس چلا جائے اور صلح نامہ لکھا جائے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے اگلے فیوچر کو دیکھنے کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس وقت کی کنڈیشن کو نہیں دیکھ رہے کہ ابو جندل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بات کو سمجھیے گا، ایک ہے ظاہری حالات، ایک ہے مستقبل کو دیکھنا۔ حضور ظاہری حالات کے مطابق فیصلہ نہیں فرما رہے، آپ فیصلہ کر رہے ہیں مستقبل کو دیکھتے ہوئے۔ جنگ بندی ہو جائے یہ زیادہ ضروری ہے، چاہے جائے کہ ہم ابو جندل کو لے کر لڑائی چھیڑ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک شخص کا چند لوگوں کا کوئی مفاد ہے تو وہ نہیں دیکھا جائے گا، اسلام کا مفاد دیکھا جائے گا۔ تو اسلام کا فائدہ اس چیز میں تھا کہ صلح ہو، جنگ بندی ہو، اس لیے حضور نے ابو جندل کو واپس بھیج دیا۔ اچھا، وہاں ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ابو جندل کو واپس بھیجا جا رہا ہے؟ حضرت عمر وہاں موجود ہیں، مسلمان 1400 موجود ہیں، اور سامنے صرف سہیل بن عمر ہے یا ایک دو اور بندے ہیں، تھوڑے ہیں وہ، اور وہ لے کر جا رہے ہیں، مسلمانوں کے سامنے سے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے الست نبی اللہ حقا، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ قال نعم، ہاں، السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ جی ہاں ایسے ہی ہے۔ تو پھر ہم اپنے دین میں اتنا ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اتنا نیچے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں ان کی باتیں مانی جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ولست اعصیہ، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہو ناصری، اور وہ
میری مدد کرتا ہے، اللہ میری مدد کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر پھر خاموش نہ ہوئے، پھر کہنے لگے اولیس کنت تحدثنا انا سنأتی البیت فتطوف به، کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، اب آپ کہہ رہے ہیں واپس چلو؟ آپ نے تو کہا تھا ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اچھا میں نے یہ کہا تھا ہم طواف کریں گے، کیا میں نے یہ بھی کہا تھا اسی سال کریں گے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں یہ نہیں آپ نے کہا تھا۔ تو کہا فَإِنَّ آکَ آتی ہی، اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اگلے سال طواف کریں گے، میں نے کہا ضرور تھا لیکن اس سال کا نہیں کہا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تو ہو گئے، جذباتی تو تھے، چلے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے بھی یہی سوال، کیا اللہ کے نبی حق سچے نبی نہیں ہیں؟ سچے نبی ہیں، ہم حق پر اور یہ باطل نہیں ہیں، اسی طرح ہیں، پھر ہم اپنے دین میں اتنے نیچے کیوں ہو رہے، ذلیل کیوں ہو رہے؟ حضرت ابوبکر کا جواب سنیں، ایھا الرجل، اے انسان، انہ لرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کا رب ان کی مدد کرتا ہے، بس تو خاموش ہو جا، رک جا، فواللہ انہ علی الحق، اللہ کی قسم پیارے پیغمبر حق پر ہیں، تو خاموش ہو جا۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول نے ہمیں کہا نہیں تھا کہ ہم نے طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کیا حضور نے یہ کہا تھا ہم اسی سال میں عمرہ کریں گے، طواف کریں گے؟ کہا نہیں، کہا پھر ہم اگلے سال طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے۔ سیم وہی جواب جو حضرت رسول اللہ کے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ مزاج ملتا تھا نا حضور کے ساتھ وہ ابوبکر کا ملتا تھا، مزاج کو سمجھتے تھے کیونکہ بچپن کے ساتھی تھے، بچپن سے اکٹھے رہے تھے، تو مزاج شناس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی طبیعت کے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں جو جذبات ہوتے ہیں، جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو کیسے فیصلہ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جذباتیت میں، چاہے آپ حضرت عمر جیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جذباتیت میں آپ کے فیصلے صحیح نہیں ہوتے۔ کئی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جب حضور کی وفات ہوئی تب بھی حضرت عمر ایسے ہی کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئے تو دیکھا بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے تو جذباتی ہو گئے، کیا کیا؟ ہارون کا گریبان پکڑ لی، داڑھی پکڑ لی اور ان کو جھنجھوڑنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت ہارون نے ٹھنڈا کیا ان کو کہ بھائی آرام سے۔ تو یہ جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے نا یہ صحیح فیصلے نہیں کرواتی، اس لیے انسان کو چاہیے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے۔ اب جب نہ رسول اللہ سے بات بنی نہ ابو بکر سے بات بنی، حضرت عمر نے کیا کیا؟ کہتے چلو ابو جندل کے پاس جاتا ہوں۔ سہیل بن عمر ابو جندل کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں اور حضرت عمر جو ہیں وہ ابو جندل کے پاس آ گئے۔ یہ بات سننے والی ہے۔ حضرت ابو جندل کو کہتے ہیں اسبر یا ابا جندل، اے ابو جندل صبر کر، فَإِنَّمَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ، یہ سارے مشرک ہیں اور ان کا جو خون ہے نا وہ کتے کے خون کے برابر ہے، یہ نجس ہیں، یہ مشرک ہیں۔ اور حضرت عمر کے پاس نے ایک تلوار تھی جو ان کے پاس لگی ہوئی تھی، کہنے لگے تلوار پکڑ اور قتل کر دے اپنے باپ کو، مار دے اس کو، مشرک ہے، اس کا خون کتے کے خون کی طرح ہے۔ پھر کہا یا ابا جندل ان الرجل یقتل اباہ فی اللہ، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے باپوں کو قتل کر دیتے ہیں، واللہ لو ادرکنا آباءنا، اگر ہم اپنے باپوں کو مشرک پاتے ہم انہیں قتل کر دیتے اللہ کی راہ میں۔ اب ابو جندل کو اکسا رہے ہیں حضرت عمر، تلوار پکڑ اور قتل کر دے اس کو۔ ابو جندل کہنے لگے ما لک لا تقتلہ انت، عمر مینو جو کہہ رہے ہیں تلوار نکال، تو خود اپنی تلوار پکڑ نکال سہیل کو قتل کر دے، مجھے کیوں کہہ رہے تلوار نکال قتل کر دے۔ اب حضرت عمر کیا کہتے ہیں
نہانی رسول اللہ عن قتلہ وقتل غیرہ، ہمیں تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے لڑائی نہیں کرنی، لڑائی نہیں بھڑکانی، مذاکرات کرنے صلح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لڑائی نہیں کرنی، مجھے تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا ہے۔ ابو جندل آگے سے کہتے ہیں تو حضور کا اطاعت اور فرما برداری صرف تیرے ہی اوپر ہے کہ میرے اوپر بھی ہے؟ صرف تو ہی حضور کا فرما بردار ہے، پھر میں نہیں ہوں؟ اگر آپ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں سہیل کو قتل نہیں کر رہے اس وقت جبکہ صلح ہو رہی ہے، اور اگر قتل ہو گیا تو لڑائی ہو جائے گی، تو میں بھی تو اللہ کے رسول کے لیے نہیں نہ کر رہا، میں بھی حضور کی اطاعت میں نہیں کر رہا۔ حضور صلح چاہتے ہیں، صلح کے لیے حضور مجھے واپس بھیج رہے ہیں، تم چاہتے ہو میں اسے قتل کر لڑائی پیدا کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات اس وقت ٹھیک ہیں؟ نہیں نہ ٹھیک۔ اچھا ہوا کیا؟ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں امین حاضی الامہ ہیں، اس امت کے امین ہیں، یہ حضرت عمر کے پاس ہے۔ قالا تسمع یا ابن الخطاب رسول اللہ یقول ما یقول، اے ابن الخطاب تو نے سنا نہیں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہا فجعل یتعوذ باللہ، تم نہ ایسے کرو شیطان سے پناہ مانگو اللہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تم اس وقت شیطان کے جھانسے میں ہو، شیطان تمہیں اکسا رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، کہتے جب میں نے یہ پڑھا تو پھر میری کیفیت جو ہے وہ بدل گئی۔ جذباتیت میں شیطان پھر آپ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اچھا آپ اندازہ کریے کون ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس گلی سے گزرتا ہے شیطان، آج شیطان کہتے کیسے چڑھ گئے؟ شیطان نے ویک پوائنٹ پکڑ لیا ہے، جو حضرت عمر کی کمزوری ہے نا، اسلام کی حمیت اور غیرت، وہیں سے پکڑ لیا۔ حضرت عمر سمجھ رہے ہیں میں حق پر ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن شیطان کھیل رہا ہے۔ اب دیکھیں سارے صحابہ خاموش ہیں، 1400 صحابہ موجود ہیں، سب حضور کی اطاعت میں خاموش ہیں۔ حضرت عمر کو یہ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے ان کے ایمان کی وجہ سے کروا کون رہا ہے؟ ان کو سمجھ آ گئی۔ جب سمجھ آ گئی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زلت اصوم و اتصدق و اصلی و اعتق من الذی صنعت، مجھے جب احساس ہوا نا، جب غصہ وغیرہ ٹھنڈا ہوا، سارے معاملات ٹھنڈے ہو گئے، تو کہتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا میں غلط تھا، میں ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہا، صدقہ کرتا رہا، نمازیں نفل پڑھتا رہا، میں غلاموں کو آزاد کرتا رہا، اسی ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ ساری زندگی کہتے ہیں پھر میں یہ عمل کرتا رہا، اور اس دن کے بعد پھر میں دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نہیں الجھا، ایسے میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے رکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈیل کیا۔ یہ ہوتے ہیں جذبات۔ اب آپ بھی اگر جذبات دکھائیں گے تو اگلا بندہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ تو دین کے ساتھ محبت ہونا، غیرت ہونا، دین کے لیے کچھ کر مٹنے کا جذبات ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس وقت جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس وقت کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اور آپ کے جذبات کو پھر پیچھے کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں کھڑے ہو کر حدیبیہ کے مقام پر جب یہ صلح ہو گئی، سہیل بن عمر واپس چلے گئے، حضور نے فرمایا کہ اب احرام کھول دو۔ صحابہ نے احرام باندھ لیے تھے ذو الحلیفہ سے، وہ احرام کی حالت میں تھے۔ حضور نے فرمایا احرام کھول لو، اپنے بال بھی کٹوا لو، اور جو قربانی ہم لے کر آئے ہیں وہ قربانی بھی ذبح کر لو۔ حج میں قربانی فرض ہے، لیکن جو عمرہ ہوتا ہے اس میں قربانی فرض نہیں ہے، سنت ہے، کوئی کرنا چاہے تو۔ یہ صحابہ کرام جو 70 اونٹ لے کر گئے تھے اور ہر اونٹ میں 10 صحابہ کرام کے حصے تھے، یہ نفلی تھا، عمرے کی قربانی تھی۔ لیکن جب آپ نے نیت کر لی نا کہ یہ قربانی اللہ کے گھر کے لیے ہے، تو پھر حکم یہ ہے راستے میں اگر آپ کو کہیں روک لیا گیا تو وہیں پر ان کو ذبح کر دیں۔ اب حضور نے حکم دیا اونٹ ذبح کرو بھائی، اور اپنا سر منڈوا دو
اور کپڑے پہن لو۔ کسی صحابی نے بھی، کسی ایک صحابی نے بھی نہ بال کٹوائے، نہ احرام کھولا، نہ قربانی کی۔ حضور پھر کھڑے ہوئے، آپ نے پھر یہ حکم دیا، پھر بھی صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام ابھی اسی جذبات میں ہیں کہ اللہ کرے ہمیں عمرہ نصیب ہو ہی جائے، ہم عمرہ کر ہی لیں، ہم چلے ہی جائیں۔ تو وہ نہ کوئی بھی صحابی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ حضور واپس اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، اور آپ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے کہتے ہیں یا ام سلمہ ما شأن الناس، ام سلمہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا میں ان سے کہہ رہا ہوں حلال ہو جاؤ، حلق کروا لو، نہر کر دو، یہ کر ہی نہیں رہے، میری بات ہی نہیں سن رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیرک، بہت سمجھدار خاتون تھی۔ علماء نے لکھا حضور کی 11 بیویوں میں سے سیدہ خدیجہ کے بعد 10 بیویوں میں سب سے زیادہ سمجھدار، معاملات کو سمجھنے والی حضرت ام سلمہ تھی۔ کہتی حضور مشورہ دوں میں آپ کو؟ کیا؟ کہا کہ آپ نا ایسے کریں، خود خیمے سے باہر جائیں، اپنے بال منڈوا دیں، اپنی قربانی ذبح کر دیں۔ بولنا نہیں ہے آپ نے، کہنا کچھ نہیں ہے آپ نے، بس آپ نے اپنی قربانی ذبح کر لینی ہے، اپنا سر منڈوا لینا ہے، پھر دیکھے گا کیا ہوتا ہے۔ حضور نے کہا مشورہ تو ٹھیک ہے۔ حضور باہر آئے، حضور نے اپنا حلق کروایا، آپ نے اپنا جو جانور تھا اس کو ذبح کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا حضور نے حلق کروا لیا، نہر کروا لیا، کر دیا، اب انہوں نے کہا اب واقعی میں کوئی چانس نہیں آگے جانے کے۔ حضور کو دیکھ کر سارے صحابہ نے قربانی بھی کر لی اور حلق بھی کروا دیا۔ تو علماء کرام نے یہاں پہ لکھا، انہوں نے کہا بعض جگہوں پر پیارے پیغمبر کو بھی صرف کلام نہیں بلکہ عمل کے ساتھ تبلیغ کرنی پڑی، اپنے عمل کے ساتھ۔ اور ادھر کوئی بندہ یہ کہتا ہے ساڈی گل سنو، سانو نہ ویکھو، ساڈے عمل نہ ویکھو، ساڈا علم ویکھو، ساڈی گل سنو، ساڈا خطاب سنو۔ پیارے پیغمبر رضی اللہ علیہ السلام کے لیے ایسا موقع آ گیا کہ حضور کو عمل کر کے دکھانا پڑا، تو ایک عام بندے کے لیے اس کو تو پھر بہت زیادہ لوگوں کے سامنے عملی صورتحال میں بھی آگے آگے ہونا چاہیے، علمی سطح پر بھی آگے ہو، عملی سطح پر بھی وہ آگے ہو۔ یہ اسوہ جو ہے نا، اسوہ رسول، اسوہ حسنہ، وہ یہ چیز ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، حضور واپس جا رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں اللہ کے رسول ابھی مدینہ نہیں پہنچے تو یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الفتح۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضور ہم نے آپ کو فتح دے دی، ہم نے آپ کو فتح، کھلی فتح دے دی، واضح فتح عطا فرما دی ہم نے آپ کو۔ حالانکہ پیچھے اگر آپ معاہدے کو دیکھیں، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا بندہ واپس نہیں دیں گے، یہ وہ ساری معاملات، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح ہے آپ کے لیے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، جو امید تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی کہ یہ واقعی فتح ہے۔ آپ نے نا حضرت عمر کو بلایا۔ اس وقت سب سے زیادہ کس کو ضرورت تھی اس صورت کی؟ حضرت عمر کو۔ آپ نے نا حضرت عمر کو بلایا۔ اچھا، صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب واپسی پر تھا نا تو میں نا اپنا اونٹ حضور سے ذرا دور رکھے ہوئے تھا، میں تیزی سے جا رہا تھا اور مجھے ڈر یہ تھا کہ جو میں نے آج عمل کیا ہے نا، قرآن میرے خلاف نازل ہو جانا ہے، اللہ نے میرے بارے میں قرآن نازل کر دینا ہے اور میری نہ کوئی سرزنش ہونی ہے۔ اس لیے نہ حضور سے ذرا دور دور تھے، شرمندگی بھی تھی، دور دور تھے۔ حضور نے کہا عمر کو بلاؤ۔ اب ایک بندہ پیچھے پیچھے جا رہا، عمر بات سنو، عمر بات سنو۔ حضرت عمر اور تیز تھے، لگتا ہے ابھی قرآن آ گیا میرے بارے، قرآن آ گیا میرے بارے میں۔ جب انہوں نے بلایا، حضرت عمر واپس آئے۔ اب کہتے ہیں لقد خشیت ان یکون نزل فی القرآن، مجھے ڈر یہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن اتر گیا ہے۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے حضور کو سلام کیا اور پھر حضور نے فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اے عمر، سورج جتنی چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب صورت
آج نازل ہوئی ہے، جو مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے پڑھ کر سنایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ او فتح ہوا، حضور یہ فتح ہے، حضور یہ جو ہم معاہدہ کر کے آئے ہیں یہ فتح ہے؟ قال نعم، حضور نے کہا ہاں ہاں عمر یہ فتح ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو دور اندیشی ہے نا وہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتے، یا ہو سکتا ہے کسی وقت میں نہ ہو، بعد میں اس کو حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب تھا نا حضرت عمر کا، علماء نے لکھا، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنا دیا، عمر نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ دیکھتے اور سختی بڑی کرتے، تو کیا فرمایا تھا ابو بکر نے؟ فرمایا جب اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی نا ٹھیک ہو جائے گا، جب اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی ٹھیک ہوئے، ٹھیک ہے نہیں؟ 10 سال سنہری دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت عمر کا وہ 10 سالہ دور دیکھیں تو اس میں آپ کو دور اندیشی ہی نظر آ رہی ہے حضرت عمر کی، ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں۔ خالد بن ولید کو معزول کر کے کسی اور کو آپ بنا رہے ہیں سپہ سالار، اس نیت سے کہ لوگ خالد پر عقیدہ نہ بنا لیں کہ خالد ہوتا ہے تو فتح ہوتی ہے۔ بیت رضوان کا درخت آپ نے کٹوا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آپ کے پاس دور اندیشی نہ ہو، لیکن بڑی عمر میں بعد میں آپ کے اندر دور اندیشی آ جائے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اور ہے، خلافت میں بطور خلیفہ حضرت عمر کی کیفیت اور ہے۔ پھر آپ ان کی دور اندیشی پر سوال نہیں اٹھا سکتے، ان کے فیصلوں پر، ان کے جو جہاد ہوئے، جو مارکے ہوئے، وہ پھر ایک الگ تاریخ ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ جذباتی کیفیت۔ ہمارے ایک استاد ہیں مدینہ یونیورسٹی کے عبدالعزیز بٹ صاحب، یہاں جمعہ پڑھا کے گئے جب بٹ صاحب عمرے پر گئے ہوئے تھے۔ عبدالعزیز بٹ صاحب جامعہ سلفیہ کے استاد ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ وہ بٹ فیملی ہے، بٹ ذرا جذباتی ہوتے ہیں، وہ ذرا زیادہ ہی جذباتی، تو جمعہ بڑا سخت پڑھاتے ہیں۔ یہاں پر تو بڑا نرم تھا جمعہ ان کا، اپنے ان کے جمعے نا بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ جمعے کے اندر جھاڑتے رہتے ہیں، انتظامیہ کو بھی، لوگوں کو بھی، سب کچھ جھاڑتے رہتے ہیں۔ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، فاضل ہیں، مبعوث ہیں باہر سے۔ تو ان کی نا جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ ان کے رشتہ دار ہی ہیں، وہ بھی بٹ فیملی سے ہیں، ان کے رشتہ دار، کہتے خالہ کے بچے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک دفعہ کہتے جب میں نیا نیا آیا نا تو 2-3 سال ہوئے ابھی مجھے، تو میری لوگوں نے شکایت لگائی انتظامیہ کو کہ عبدالعزیز نا یہ بڑی باتیں نا تلخ کرتا ہے، بڑی سخت باتیں کرتا ہے، اور یہ اور وہ۔ کہتے وہ بڑے تھے تو انہوں نے نا ایک ہی جواب دیا، اور کہتے انہیں پتہ ہے ان عمر کتنی؟ کہتے اس وقت میری عمر 28-29 سال تھی، یہ 25 سال کی عمر میں الحمدللہ مبعوث ہو چکے تھے، مدینہ یونیورسٹی سے فاضل بھی تھے اور مبعوث بھی ہو چکے تھے۔ کہتے اس وقت میری عمر 27-28 سال تھی، تو وہ مقتدی نمازی کہنے لگے کہ 27 سال 28 سال اس کی عمر ہے۔ تو وہ جو انتظامیہ والے تھے نا ان کے خالہ کے بیٹے، وہ کہنے لگے جدوں تک 40 سال نہ نہیں نہ ہو جاتا میرے کو دوبارہ نہیں آنا تھا۔ بندہ پختہ کب ہوتا ہے؟ 40 سال کی عمر۔ ابھی یہ بچہ ہے، جذباتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، پر چلو کوئی نہیں، گزارا کرو، تم خود ہی سمجھ جائے گا، اس کا جو جذباتی بن ہے نا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ 40 سال تک تم نے ویٹ کرنا ہے، اللہ بھی نبوت 40 سال کے بعد دیتا ہے، پختہ عمر 40 سال کے بعد ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر کا جو معیار ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت عمر پھر پوچھ رہے ہیں حضور یہ فتح ہے؟ کہتے ہیں حضور نے جب کہا نا ہاں یہ فتح ہے، پھر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلا گیا۔ حضرت براء بن عازب بخاری میں فرماتے ہیں لوگو تعدون انتم الفتح فتح مکہ، تم انا فتحنا لک فتح مبینہ کو فتح مکہ شمار کرتے ہو، تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا نحن نعد الفتح، ہمارے نزدیک فتح صلح حدیبیہ کی فتح تھی، ہم صلح حدیبیہ کی جو معاہدہ تھا نا ہم اسے فتح سمجھتے تھے، تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، ہمارے ہاں یہ فتح تھی۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا۔ حضور واپس آ گئے۔ ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، ان کو موقع ملا، یہ وہاں سے بھاگے اور مدینہ آ گئے۔
جب یہ مدینہ پہنچے مکہ والوں نے بھی پیچھے 2 بندے بھیج دیے، ساتھ میں معاہدہ بھیج دیا، اس کی کاپی بھیج دی، حضور آپ نے معاہدہ کیا ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ واپس کریں گے۔ یار یہ پنکھا تیز کر دے، پیچھے پنکھے ویلے چل دے، یہ پنکھا چلا دیں، کوئی ہے یہ والا پنکھا چلائیں، وہ والے پیچھے والے بند کر دیں، وہ ویسے ہی چل رہے ہیں پنکھے، ہوا ہی نہیں لگ رہی۔ اچھا وہ بھی آ گئے ابو بصیر کو واپس لے جانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بصیر، اے ابو بصیر تمہیں پتہ ہے ہمارا معاہدہ ہوا ہے، ہماری صلح ہو گئی ہے، ہم نے ان سے شرط طے کی ہے، ہم اپنا بندہ کوئی آئے گا ہم واپس کر دیں گے، میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا، میں غداری نہیں کر سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اے ابو بصیر تم واپس چلے جاؤ، اللہ نہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ کہا یا رسول اللہ اتردونی الی المشرکین، حضور آپ مجھے مشرکین کی طرف لوٹا رہے ہیں، وہ مجھے میرے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ یا ابا بصیر انطلق، ابو بصیر چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ وہ 2 بندے آئے تھے، انہوں نے ابو بصیر کو لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ جب راستے میں پہنچے نا، حضرت ابو بصیر نے کہا، سوچا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا، چلو کوئی راہ تلاش کرتے ہیں، واپس میں نے نہیں جانا مکہ۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ سویا ہوا، ایک ان کے پاس بیٹھا ہوا، انہوں نے اس کو باتوں میں لگایا، کہ تلوار بڑی سونی یار تیری، چمک رہی، لشکاریں مار رہی۔ اب تھے تو ابو بصیر ان میں سے ہی، وہ نہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا کہ یہ قیدی ہے اور یہ مسلمان ہے، اور انہوں نے اس کو ایسا باتوں میں لگایا کرتے کرتے کہتے یار تلوار تو چیک کروا ذرا، اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑی اور فوراً اس کو قتل کیا۔ دوسرے کو قتل کرنے لگے، وہ اس نے دوڑ لگا دی، وہ دوڑا مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف نہیں گیا، مدینہ کی طرف بھاگا۔ اللہ کے رسول بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا وہ بھاگا آ رہا ہے، حضور نے دیکھ کر کہا کہتے لے اس نے نا کوئی ڈرونا منظر دیکھا ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ آیا اللہ کے رسول کے پاس، حضور نے پوچھا بھی کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا جی آپ کے ساتھی نے میرا بندہ قتل کر دیا، آپ کے ساتھی نے میرا بندہ قتل کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر بھی آگے، ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی، خون لگا ہوا، تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وفت ذمتک، حضور جو آپ کے ذمے تھا وہ آپ نے پورا کر دیا، آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تھا۔ اللہ کے رسول میں نے اپنی طرف سے اس بندے کو قتل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ویل امی محشہ حرب لو کان معہ رجال، تیری ماں تجھے گم پائے، تو جنگ کو چھیڑ رہا ہے، اگر تیرے پاس اور کوئی بندے آ جائیں تو جنگ چھیڑ دے گا۔ جب یہ جملہ بولا نا اللہ کے رسول نے تیری ماں تجھے گم پائے، تو جنگ چھیڑ ہے، ہم صلح چاہتے ہیں تو جنگ کر رہا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور مجھے اپنے پاس نہیں رکھیں۔ حضرت ابو بصیر نے کیا کیا، وہاں سے نکلے اور ساحل سمندر، جو جدہ کا سمندر ہے بحیرہ احمر، وہاں پر آ کر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں سے مشرکین مکہ والے جو ہے وہ تجارتی قافلہ لے کر جاتے، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اس علاقے کا نام ہے العیس۔ ایک دو اور بندوں کو پتہ لگا، مکہ والوں کو، جب یہ بندہ واپس گیا مکہ، اس نے جا کر بتایا ابو بصیر جو ہے وہ بھاگ گیا ہے اور اس نے بندہ قتل کر دیا ہے۔ ایک دو اور مسلمان بھاگ کر ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ ابو جندل کو پتہ لگا کہ ابو بصیر وہاں ہے، ابو جندل نے بھی اپنی بیڑیاں توڑی اور توڑ کر بھاگ کر ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ اب حضرت ابو بصیر کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس 70 لوگ ہو گئے۔ فاجتمع الیہ منہم قریب من 70 رجلا، یہ وہ لوگ ہیں جو معاہدے کے مطابق مدینہ نہیں جا سکتے اور وہ مکہ میں بھی نہیں رہنا چاہتے، وہ چلے گئے ابو بصیر کے پاس۔ 70 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قریشیوں کا راستہ بند کر لیا، اگر ننگ کے دکھاؤ یہ تو تم نے جو تکلیفیں ہمیں دینی تھی دے لی۔ یہ آپ اس وقت کے سمجھ لیں کہ یرغمال کرنے والے، ان کو روکنے والے، یہ الگ ہی ایک جہاد انہوں نے شروع کر دیا بغیر ریاست کے، بغیر ریاست کے، جو آتا ہے روک لیتے ہیں۔ اب وہ خبر دیتے اللہ کے رسول، حضور فرماتے میرے نہیں، میرے بندے نہیں ہیں، میں نہیں جانتا ان کو۔
تم نے میرے سے معاہدہ کیا تھا، میں نے بھیج دیا ان کو، میرے بندے نہیں ہیں۔ اب وہ قریشی جو ہیں وہ ان سے لڑ بھی نہیں پا رہے، 70 بندے ہیں، کون جائے ان سے لڑے، قافلے کو وہ روکی جا رہے ہیں۔ جب زیادہ مسئلہ پیدا ہوا نا تو یہ مشرکین مکہ خود چل کر آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں بھئی ابو بصیر سے کہو مدینہ میں آ جائے، ساڈی راہ چھڈے، یہ جو اس نے ہمیں نئی مصیبت میں ڈال دیا، یہ تو ہمارا لشکر ہی نہیں جانے دے رہا، قتل بھی کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، ان کو واپس آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے خط لکھا ابو بصیر کے نام۔ جب وہ خط ابو بصیر کے پاس پہنچا نا، ان کے آخری لمحات تھے، یہ بیمار ہو گئے تھے اور عین موت کے قریب تھے۔ ان کو اللہ کے رسول کا خط ملا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بصیر آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو یہ بڑی محبت سے خط پڑھتے ہیں، چومتے ہیں اور محبت سے خط کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضور کا خط ان کے ہاتھ میں، یہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی جو صحابہ کرام تھے ان کو ساتھ لیا، فقدموا علیہ المدینہ، اور یہ سارے مدینہ میں آ گئے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ والی جو شق تھی ہمارا بندہ واپس کرنے والی، اس نے اسلام کو فائدہ دیا کہ نقصان پہنچا ہے؟ فائدہ پہنچا، اور خود ہی آ کر مشرکین نے اپنی شق کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو حضرت ابو بصیر کا جہاد تھا نا، اس کو علماء کرام نے لکھا یہ وہ جہاد ہے جو ریاست کے بغیر کیا جا سکتا ہے، جس میں اپنی ریاست کو بھی نقصان نہ ہو اور کافر کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بصیر کا یہ جو واقعہ ہے، ان کا جو عمل ہے، یہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ بغیر اپنے بڑوں کے، بغیر اسے جہاد نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ جہاد نہیں ہے، ہاں یہ کاروائیاں ہیں، یہ دین کی مدد ہے، کافروں کو نقصان۔ جہاد وہ ہے جو حضور کی سربراہی میں ہوا، خلیفہ کے سربراہی میں ہوا۔ تو یہ جہاد اور عام لڑائی کے درمیان میں ایک آپ کہہ لیں ایک اور صورت ہے جس کی علماء کرام نے اجازت دی ہے، باقی وہ اس وقت کی کیفیت کے مطابق علماء کرام طے کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ اس وقت کے علماء کرام طے کریں گے۔ بہرحال اس پر امام ابن تیمیہ کی بھی بحث ہے اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بھی بحث ہے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر۔ چلیں آخر میں مختصراً ہم یہ دیکھ لیتے ہیں صلح حدیبیہ کے فوائد کیا حاصل ہوئے مسلمانوں کو۔ سب سے پہلی چیز، مشرکین کی نفسیاتی شکست۔ مشرکین نے جب عروہ بن مسعود نے جا کر بتایا صحابہ کا رویہ حضور کے ساتھ، اور جب حضور نے بیعت کر لی حضرت عثمان کے لیے 1400 صحابہ سے، تو یہ نفسیاتی طور پر یہ ہار چکے تھے، اب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز، اس وقت مشرکین کا جو ایک ٹھاٹ باٹ تھا، ان کی ایک طاقت کا لوگ سمجھتے تھے بڑے طاقتور ہیں، ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ مذاکرات پر آ گئے ہیں، کسی کا مذاکرات پر آ جانا ہی اس کی شکست ہوتی ہے۔ تو ان کا جو رعب اور دبدبہ تھا نا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ 10 سال جو جنگ بندی ہوئی، اس دور میں پھر اللہ کے رسول نے اپنا سارا فوکس جو ہے وہ تبلیغ دین کی طرف لگایا۔ آپ نے اس وقت کے بادشاہوں کو خط لکھے اللہ کے رسول نے، اور یہ ایک تبلیغ کا نیا دور ہے جسے ہم کہتے ہیں عالمی سطح پر تبلیغ۔ ابھی تک حضور عرب کی سطح پر تبلیغ کر رہے تھے، اب حضور کو فرصت مل گئی، جنگ بندی ہو گئی، جنگ بند ہو گئی ہے، اب حضور نے اپنی توجہ جو ہے وہ عالمی سطح پر تبلیغ کی طرف لگا دی۔ اسی دوران میں حضور خیبر میں گئے، کیونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے لڑائی بند ہو گئی تھی، تو خیبر میں جو یہودی تھے وہ بار بار شرارتیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے پھر خیبر والوں کو ختم کیا۔ جب حبشہ میں نجاشی کے پاس جو لوگ تھے ہجرت کر کے گئے تھے، ان کو پتہ لگا جنگ بندی ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، تو وہ واپس مدینہ آ گئے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ حبشہ میں جو لوگ تھے، سلاطین اور امراء کے نام آپ نے خطوط لکھے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب آپ نے عیسائیوں سے لڑائی شروع کی،
عیسائیوں کے ساتھ سب سے پہلا مارکہ حضور کا ہوا غزوہ موتا، یہ پہلی لڑائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے حضور مشرکین سے لڑے اور یہودیوں سے لڑے۔ اس دوران میں فتح مکہ سے پہلے حضور نے خط لکھا ایک عیسائی ریاست کی طرف، انہوں نے حضور کے سفیر کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ان سے لڑائی کے لیے پھر 3000 کا لشکر بھیجا، زید بن حارثہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ گئے۔ یہ پہلی لڑائی ہوئی مشرکین کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ پھر دوسری لڑائی ہوئی غزوہ تبوک، اور حضور عیسائیوں سے لڑائی کو پسند کرتے تھے مشرکین کی نسبت۔ اور 8ویں چیز، فتح مکہ جو ہوئی وہ بھی اسی صلح کی وجہ سے ہوئی۔ 2 سال کے بعد مشرکین نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اللہ کے رسول نے ان پر چڑھائی کی اور آپ مکہ کو فتح کر لیا آپ نے۔ تو فتح مکہ بھی اسی صلح کا نتیجہ ہے، صلح حدیبیہ کا۔ یہ 8 فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے اس صلح سے۔ یہاں تک صلح حدیبیہ ہماری مکمل ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے وہ خطوط پر بات ہوگی کہ حضور نے کن کن کو خطوط لکھے اور ان خطوط میں کیا کیا آپ نے لکھا، اس پر اگلے جمعے ہمارا انشاءاللہ ہرقل کا جو خط ہے، ابو سفیان کا جو مکالمہ ہے ہرقل کے ساتھ، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔